اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں 16ویں پارے کے اہم پیغامات پیش کرنے کی سعادت حاصل چاہوں گا۔ یہ اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ قرآنی پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور انسان کا ہدف و مقصد قرآن و اہل بیت ہی ہونا چاہیے۔ قرآن و اہل بیت جب ہدف ہوں گے تو اس وقت آپ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ الہی احکامات کو حاصل کریں گے اور برائیوں سے دور رہیں گے اور نیکیاں کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد وہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ 16ویں پارے کا پہلا پیغام: جن کی کوششیں دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، جی اب دیکھیے گا، سنیے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بہت پیارا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام ہے، بہت ہی اچھا پیغام ہے۔ جس کو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر جو ابھی تک میں آپ تک جتنی بھی میں بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے مطلب آپ اس پہ غور و خوض کریں۔ 15 ویڈیوز پہلے بنائی ہیں، سب کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ معاشرے میں جو روزمرہ آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، یہ ان کا حل ہے آپ کے لیے۔ آج جو ہے وہ 16ویں ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 16ویں ویڈیو کے اندر 16ویں پارے ہی کے پیغامات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس میں پہلا پیغام یہ ہے 16ویں پارے کا کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بہک گئی، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بہک گئی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے اعمال میں بدترین گھاٹے میں ہیں۔ 16ویں پارے کا دوسرا تشریحات واقعی ہے کہ پیغام پہ کتنی تشریح ہو سکتی ہے، کتنا کام ہو سکتا ہے، کتنی اس پہ تبلیغ ہو، کتنا سمجھائی، لیکن سمجھنا آپ نے خود ہے۔ جی میں صرف آپ تک کو ایک رہنمائی کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، اس سے آپ دیکھیے گا، یہ 16ویں پارے کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال دوسرا پیغام، 16ویں پارے کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور عبادت میں کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے، شریک نہ قرار دے، شریک قرار نہ دے، تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ ملاقات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خدا کی کرسی ہوگی یا خدا سامنے بیٹھا ہوگا یا اس کا کوئی ظرف نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مقاصد اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بخشش، ہاں جی، یہ ساری چیزیں ملاقات سے مراد ہے۔ جو عمل صالح کرتے ہیں انشاءاللہ وہ انسان بخشا جائے گا۔ تیسرا پیغام، 16ویں پارے کا تیسرا پیغام: کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامو، کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامو، ٹھیک ہے نا۔ اور بریکٹ کے اندر جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تھوڑا سی اس کی تشریح بنائی گئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامو، یعنی مطلب یہ ہے اس کا، اس کی تعلیمات پر سنجیدگی سے عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ خدا تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا یا بہت ہی وہ کر لیا۔ یہ تو ہے، ادب تو ہے، بہرحال سینے سے لگانا بھی چاہیے، چومنا بھی چاہیے، اور اس کو اچھی جگہ پہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کا احترام بھی لازم ہے، واجب ہے قرآن کا احترام۔ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، گناہ گار ہوتا ہے انسان جو بے حرمتی کرنے والا ہے۔ یہاں جو پیغام ہے کتاب خدا کو مضبوطی سے تھامو، کیا مطلب؟ یعنی اس کی جو تعلیمات پر سنجیدگی سے عمل کرو، کہ جو تعلیمات میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ تو بہت کم ہے، لیکن معاشرے کے اندر کام آنے والی چیزیں یہ تعلیمات ہیں اصل میں، جن کو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور بہت سارے عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو عمل کر رہے ہیں، جو گمراہی کی طرف ہیں، تاریکی کی طرف ہے، ظلمات کی طرف ہیں، اللہ ان کی ہدایت فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو تعلیمات قرآن مجید ہیں، ان پہ عمل کر کے ہی انسان
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور خداوند متعال کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ بہرحال چوتھا پیغام، 16ویں پارے کا چوتھا پیغام، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرو تاکہ خدا کے نزدیک پسندیدہ بن سکو۔ 16ویں پارے کا 5واں پیغام، جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور کسی کا ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پہ کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، تو اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، یعنی تعلیمات قرآن مجید پہ عمل کریں اور قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کو شامل رکھیں۔ چھٹا پیغام، جی 16ویں پارے کا چھٹا پیغام، جنت کا وارث اللہ اپنے متقی بندوں کو قرار دیتا ہے۔ جنت کا وارث متقی بندوں کو قرار دیتا ہے، بد کردار تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، غلیظ لوگ، پلیت لوگ، نجس لوگ، گناہوں سے بھرے لوگ، یا منکر خدا یا منکر رسول یا منکر اہل بیت کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، تو جنت کا وارث اللہ اپنے متقی بندوں کو قرار دیتا ہے۔ 16ویں پارے کا 7واں پیغام، دشمنان خدا سے بھی نرمی سے گفتگو کرو۔ عجیب بات ہے، ہم تو روڈوں پہ دیکھتے ہیں جو مسلمان چار یہاں دشمن سے نرمی کی بات کرنے کی بات ہے، یہاں تو مسلمان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے تیار ہے، کافر کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بالکل ایسے کاٹنا پیٹنا اور ایسے مارنا اور فساد کرنا اور اس قدر ظلم بڑھ رہا ہے کہ اللہ کچھ اور آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ دشمنان خدا سے بھی نرمی سے گفتگو کرو، جو اللہ کا دشمن ہے اس سے بھی نرمی سے گفتگو کرو۔ اب اگر رسول کا دشمن ہے کوئی تو اس سے بھی نرمی سے بات ہوگی نا، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے تو اس سے بھی نرمی سے بات ہوگی۔ نرمی سے مراد کہ کبھی کسی کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کرو، کبھی کسی کو مرواؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں خدا یعنی 16ویں پارے کا جو پیغام 7واں پیغام ہے اس میں کیا ہے کہ دشمنان خدا سے بھی نرمی سے گفتگو کرو، شاید ان پر نصیحت کا اثر ہو اور خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور جب خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو وہ نبی پر بھی ایمان لے آئیں گے، اہل بیت پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ ہاں، اسی لیے الحمدللہ شیعوں نے کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور شیعوں نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کیا ہے، اور یہی ہمارا ہدف ہے کہ ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ لیکن جو اس قسم کی تہمت یا الزام تراشیاں لگائے تو ان کو جواب دینا بھی ہمارا کام ہے کہ ان کو جواب دیا جائے اور بہتر انداز میں دیا جائے، اچھے انداز میں دیا جائے، مطلب اس میں گالم گلوچ نہ کی جائے، اچھے انداز میں جواب دیا جائے۔ 16ویں پارے کا 8واں پیغام، نماز کو یاد خدا کے لیے قائم کرو۔ کیا مطلب؟ وہ یاد خدا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، زبردستی زور زبردستی باتیں پہ نراب رگڑ رگڑ کے نہیں بنانا چاہیے، خود بن جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں۔ نہیں، تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، یہ خود اللہ اپنے دوسرے بندوں کے دل میں ڈال دے گا، تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ کر دے گا، وقار و عزت میں اضافہ کر دے گا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیں جی، تم صرف اس کی یاد میں نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو،
اور اسی کے لیے تسبیح تحلیل کرو اور اسی کو سجدہ کرو۔ بس 16ویں پارے کا 9واں اور آخری پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو ذکر خدا سے منہ پھیرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور قیامت کے دن اندھا محشور ہوگا۔ اگر ذکر خدا سے منہ پھیر لیا تو پھر بہت ساری تنگیاں آ جائیں گی اور قیامت والے دن اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھا معشور ہوگا، اندھا۔ خداوند متعال ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تنہائی کے اندر بھی ہمیں یہ اس طرف ذرا ہمارا ذہن نہ جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اب گناہ کر لیں، نہیں، بلکہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔